رحم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سید حسنین شاہ صاحب نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی کتاب مطلع القمرین کے فصل اجماع پر جو اپنے اشکالات اور اپنے سوالات پیش کیے، بقول ان کے کہ یہ ان کے اشکالات اور ان کے سوالات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے اعتراضات ہیں، ان کے نہیں بلکہ ان کے پورے گروہ کے اعتراضات ہیں۔ تو میں قبل اس کے کہ حسنین شاہ صاحب کے اثر عبداللہ ابن عمر پر کیے گئے اشکالات یا اعتراضات کے جوابات عرض کروں، میں حسنین شاہ صاحب اور ان کے حواریوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے مسئلہ افضلیت پر ہی قدغن لگانی تھی تو آپ نے الاتقاء کی بحث کو کیوں نہیں چھیڑا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان بزرگوں پر حکم شرعی عائد کیوں نہیں کیا جنہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا اور اجماع تواتر کے ساتھ اجماع کا دعویٰ کیا، ان پر حکم شرعی عائد کیوں نہیں کیا؟ یہ دو میرے سوال ہیں، آپ لازمی سوچئے گا اور ان کا جواب میں چاہوں گا کہ آپ اور آپ کے حواری دیں۔ سید حسنین شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی کتاب مطلع القمرین پر اثر عبداللہ ابن عمر پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ ہے تفضیل شیخین کا، اور آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں اس دلیل میں 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ذکر ہے، اور اس پر بڑی لے دے کر کے انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت کا دعویٰ ان کی دلیل کے مطابق نہیں ہے، یا اعلیٰ حضرت کی دلیل ان کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے۔ مجھے یہ ان کا اعتراض سن کر بڑی ہنسی آئی، اور آپ بھی ابھی جب اس کی وضاحت سنیں گے تو آپ بہت ہنسیں گے، اور تقریباً بہت سارے اہل علم حضرات نے جب اس بات کو سنا تو وہ یوں سمجھیے کہ بڑے اس پر محظوظ ہوئے کہ حسنین شاہ صاحب اور ان کے حواری معذرت کے ساتھ درس نظامیہ درسیات کے ان اصولوں سے بھی واقف نہیں ہے کہ دعویٰ عام اور دلیل اخص ہو، تو ایسی صورت میں دلیل دعویٰ کی مثبت ہوتی ہے، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کو ایک طرف آپ محقق اور فقیہ اعظم بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اس اصول کا پتہ نہیں تھا۔ یہ اصول جو ہے آپ کو اصول کی کتب میں بڑی آسانی سے مل جائے گا کہ فَإِنَّ الدَّلِيلَ هُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِمَدْلُولِهِ لَا يَجِبُ أَن يَكُونَ أَعَمُّ وُجُودًا مِّنْهُ بل أَمَّا أَن يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ أَوْ يَكُونُ أَخَصُّ مِنْهُ۔ اب آپ سوچئے کہ آپ لوگ علمی طور پر کس جگہ پر کھڑے ہیں اور اعتراض کتنی بڑی شخصیت پر کر رہے ہیں، کتنے بڑے امام پر، مجدد اعظم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ بڑی خوب بات کہی کسی نے کہ احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ دوسرا اعتراض آپ نے یہ کیا کہ جی مطلع القمرین میں اس مقام پر اعلیٰ حضرت کا ایک فٹ نوٹ لگا ہو، یعنی حاشیہ لگا ہو، اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ خطنین کے مابین یعنی حضرت مولا کائنات اور حضرت عثمان غنی کے مابین اختلاف ہے۔ وہ جو حاشیہ ہے وہ فاضل مخرج نے، جنہوں نے تخریج کی ہے، انہوں نے یہاں سے اس کو غائب کر دیا، اڑا دیا۔ ہمیں بڑی تشویش ہوئی، ہم نے فاضل مخرج سے رابطہ کیا، ہم نے کہا کہ جی آپ نے بڑی زیادتی کی۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب ہم نے مخطوطہ پر کام کیا اور مخطوطہ میں اس مقام پر بیاض تھا، اس وجہ سے ہم اس کو لکھ نہیں سکے، وہ بہت زیادہ وہ مٹی ہوئی عبارت تھی، اور حسنین شاہ صاحب تو مخطوطوں کے بڑے ماہر ہیں، بقول ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مخطوطات پر بڑی مہارت حاصل ہے، تو اگر آپ کہیں گے تو آپ کو دکھا بھی دیا جائے گا۔ پھر تیسرا اعتراض حسنین شاہ صاحب نے یہ کیا
کہ مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی اور حدیث پیش کر کے کہا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کننا نصلی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل صلاۃ المغربی و بعد غروب الآفتاب. یہ حدیث مبارکہ پیش کر کے کہا کہ یہاں پر بھی کننا موجود ہے، تو یہاں سے بھی اجماع ثابت کریں. شاہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہاں بھی آپ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں. آپ کو یا تو اعلیٰ حضرت سے بیر ہے کیونکہ انہوں نے تفضیلیہ کی رگڑم پٹی صحیح ٹکا کر کی، یا تو آپ کو تفضیل شیخین کے مسئلے سے جو ہے وہ کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے کہ آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کتنے بوگس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں اور کتنے ناقص اعتراضات کر رہے ہیں. مسئلہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں باب العقائد کا اور استدلال آپ کر رہے ہیں باب الاعمال سے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کائنڈلی مجھے بھی اس کتاب کی نشاندہی کر دیجیے گا جس میں یہ لکھا ہو کہ باب العقائد کے مسائل کو باب الاعمال پر قیاس کیا جا سکتا ہے. ذرا مجھے یہ اس کتاب کی نشاندہی کر دیجیے گا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس حدیث کے تحت امام نووی نے، چونکہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام نووی نے اس حدیث کے تحت کیا لکھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور خود جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم ان نوافل کو آپ مستحب نہیں جانتے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے سنن ابی داؤد شریف کی اسی ضمن میں وہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لمن شاء یصلی ولمن شاء لا یصلی، جس کا دل چاہے پڑھے، جس کا دل چاہے ان نوافل کو نہ پڑھے. پھر یہاں پر میں آپ سے آخری بات اس ضمن میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جس آدمی کی کتابیں آپ نے اپنی ٹیبل کی زینت بنائی ہوئی ہے، مناقب زہرا اور خصائص علی، جو بد باطن آدمی اور بدبخت آدمی، خبیث آدمی جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے پر جو ہے وہ راضی نہیں ہے، اس کی کتاب کو آپ نے اپنی ٹیبل کی، اپنی میز کی زینت بنایا ہوا ہے. اس سے آپ کے خیالات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کہاں تک کیا کیا چیزیں اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے، اسی آدمی کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اذان مغرب و اقامت کے مابین وقفہ. اس کا صفحہ نمبر 35 پڑھ لیتے تو آپ یہ اعتراض نہ کرتے. انہوں نے بھی یہ لکھا ہے اپنی اس کتاب میں کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام سوائے امام احمد بن حنبل کے اس دوگانہ کے قائل نہ تھے. تو جب ایک مسئلہ استحبابی ہے، اس استحبابی مسئلے کو آپ عقائد کے مسئلے پر، اور وہ بھی سب کے نزدیک استحبابی نہیں ہے، ہمارے امام کے نزدیک استحبابی نہیں ہے، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک استحبابی نہیں ہے. اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو انہی کی بات مان لیجئے جن کی کتابیں آپ نے اپنی ٹیبل کی زینت بنائی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اعتراض کیا کہ جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضاہما عنا، وہ جو ہے ثم نترکو کہتے تھے جی کہ ہم صحابہ کرام میں تفاضل بیان کرتے تھے، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نترکو. پھر آپ نے یہ اعتراض کیا حسنین شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی اس سسٹم میں مولا علی کہاں گئے؟ کیا صرف ان تین پر ہی افضلیت کا اطلاق ہے؟ ان کے علاوہ اور کوئی افضل نہیں ہے؟ پھر تو یہاں پر بات ہی ختم کر دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو شاہ صاحب معذرت کے ساتھ یہ بھی آپ نے بڑا جاہلانہ اعتراض کیا ہے اور بڑا ہنسنے والا اعتراض کیا ہے. جہاں سے آپ نے فی الخلافہ والی حدیث اٹھائی ہے نا، حدیث کا وہ جز اٹھایا ہے فی الخلافہ والا، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان یعنی فی الخلافہ، اسی کتاب کو پڑھ لیتے. امام قسطلانی کی ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحہ نمبر 35 کو پڑھ لیتے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا. انہوں نے کہا کہ ولا یلزم من سکوتہم اذ ذاک عن تفضیل علی عدم تفضیلہ ففیہ تقیید الخیریت المذکورۃ والافضلیۃ بما یتعلق بالخلافہ. کہ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ اس سے مولا علی کی تفضیل سے سکوت کرنا تو لازم نہیں آتا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے آپ کی جو خلافت و افضلیت کے مابین والی تلازم سے انکار والی جو آپ کی جو
یوں سمجھیے کہ اٹکل پچو والی بات تھی، اس کا تو کلا کما کر کے رکھ دیا۔ جہاں سے آپ نے یعنی فی الخلافہ والی حدیث اٹھائی ہے انہی کی بات مان لیجئے۔ وہ کہہ رہے کہ خلافت و افضلیت کے مابین تلازم ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے۔ اور کہتے قد اطبق السلف علی خیریتہم عند اللہ علی ھذا الترتیب کا خلافتہم، کہ اللہ کے نزدیک بھی ان کی افضلیت اسی ترتیب پر ہے جیسا ان کی خلافت ہے۔ مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ کبھی نہیں مانیں گے آپ۔ اور پھر فتح الباری کے الفاظ سنیے، فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 17 کے الفاظ سنیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تو آپ کو دروازے کے اندر کمرے کے اندر بند کر کے آگے سے کنڈی لگا کے تالا لگا کے وہ پیٹ والے پرانے زمانے کے جو تالے ہوتے تھے وہ لگا کے اور چابی جا کے سمندر کے اندر پھینک دیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وقد اعترف ابن عمر بتقدیم علی علی غیرہ۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد جو علامہ قسطلانی نے کی، وہ بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر نے پچھلے باب کے اندر ایک حدیث میں مولا کائنات کی خلفائے ثلاثہ کے علاوہ دیگر صحابہ پر تقدیم کا اعتراف کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اعتراف کر دیا۔ آپ کو وہ وہاں پر یہ باتیں نظر نہیں آئی؟ آپ کو پتہ ہے یہ باتیں بتاؤں گا تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، زمانے میں رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ وہ لوگ جو میرے پیچھے اپنی کم علمی کی وجہ سے میرے پیچھے اور میرے ہم خیال لوگوں کے پیچھے لگے ہیں وہ میرا پیچھا چھوڑ جائیں گے۔ اور آگے سنیے، آپ نے جو یہ کہا کہ ثم نترکو، اس کا جواب آگے سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل فدائے اہل بیت، عاشق اہل بیت، اپنے زمانے میں اپنے سینے پر اہل بیت کا علم ٹھوک کر گاڑ کر چلنے والا آدمی، انہوں نے کیا کہا؟ ان کے سامنے جب یہ حدیث مبارکہ پیش کی گئی نا امام احمد بن حنبل کے سامنے، عاشق اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ تعلیمات ان کی یہی ہے، تفضیل شیخین کو ماننا پڑے گا۔ کہ امام احمد بن حنبل کے سامنے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی گئی یہی والی، تو آپ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، طبقات حنابلہ جلد اول صفحہ 313 اگر آپ پڑھ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا وَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ لَا تُخَيِّرُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ بَيْنَ أَحَدٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے ان تینوں کے علاوہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیگر صحابہ پر تفضیل دینے سے منع تو نہیں کیا۔ اور پھر آگے کہا کہ فی ذالک حجۃ فمن وقف علی عثمان ولم یرب بعلی فہو علی غیر سنت یا ابا جعفر۔ انہوں نے کہا اس میں تو حجت ہے اس آدمی پر جو حضرت عثمان غنی پر توقف کرتا ہے اور مولا علی کا نمبر چوتھا نہیں مانتا، وہ غیر سنت پر ہے، وہ سنت کا عالم نہیں ہے، سنت کو جانتا نہیں ہے۔ اب آپ خود اپنا تعین کر لیں، آپ اور آپ کے حواری کہاں کھڑے، کس جگہ کھڑے؟ امام احمد بن حنبل نے آپ کو کس طرح منہ کی ان کے سامنے کھانی پڑی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یحییٰ بن معین کی جرح پیش کی۔ آپ نے کہا کہ یحییٰ بن معین نے تو اس حدیث کا بالکل ہی انکار کر دیا، اور آپ نے الاستیعاب کا، ابن عبد البر کی الاستیعاب کا حوالہ دیا۔ آپ نے یہاں پر بھی دروغ گوئی سے کام لیا، کتمان علم سے کام لیا۔ کس وجہ سے لیا؟ وہ وجہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں اور آپ خود بھی جانتے ہیں۔ آپ وہیں پر آپ دیکھتے نا، آپ یہ بھی تو بتاتے ہیں عوام کو، کیوں نہیں بتایا آپ کو؟ آپ نے الاستیعاب باب حرف العین کے اندر رول اسم، یہ آپ بتاتے ہیں نا، یہ روایت جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، یحییٰ بن معین کا عقیدہ جو پڑھنے لگا ہوں، رول اسم عن عباس الدوری عن یحییٰ بن معین انہ قال خیر هذه الامتی بعد نبیها ابو بکر و عمر ثم عثمان ثم علی، کہ اس امت کے سب سے افضل لوگ سب سے پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ یہ یحییٰ بن معین کہہ رہے ہیں۔ آگے سنیے گا، آگے کیا کہا؟ آگے فرمایا کہ ھذا مذہبنا وقول ائمتنا، یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارے ائمہ کا قول ہے۔ یحییٰ بن معین کا اپنا مذہب تو یہ ہے، تو لہٰذا آپ کی یہ جرح بھی باطل ہو گئی، آپ کا یہ اشکال بھی باطل ہو گیا۔
پھر اس کے بعد آخری بات عرض کروں، آپ نے ملا علی قاری کا حوالہ پیش کیا. آپ نے کہا جی ملا علی قاری نے اثر عبداللہ ابن عمر پر یہ کہا کہ لعل ھذا التفاضل بین الاصحاب واما اہل البیت فہم اخص منہم. یہ وہی ملا علی قاری ہیں جن کو آپ نے بار بار مجدد اعظم کہا. ہم تو مانتے ہی ہیں مجدد اعظم، لیکن آپ کو ماننے میں بڑی ایک دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. لیکن بڑی بات ہے کہ آپ نے مان لیا، کیونکہ ملا علی قاری نے اور بھی تو بہت ساری باتیں کی ہیں نا. یہ ملا علی قاری کا اپنا عقیدہ سن لیجئے. یہ مرقات المفاتیح ہے اور یہ اس کی حدیث نمبر 6022 کے تحت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کیا لکھا، یہ بھی تو آپ بتاتے نا کہ ملا علی قاری نے فرمایا کہ اجمعت الصحابۃ علی عقد الخلافتی. صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی خلافت کے منعقد کرنے پر اجماع کیا، اور آپ اجماع کے جو توڑنے کے دعوے دار ہیں مجدد اعظم ہی کی مان لیجئے. اور آگے کیا کہا ملا علی قاری نے؟ انہوں نے کہا وَتَقْدِيمُهُ لِفَضْلِهِ، کہ حضرت صدیق اکبر کا مقدم کرنا ان کی افضلیت کی وجہ سے تھا. صحابہ کرام نے جو مقدم کیا وہ افضلیت کی وجہ سے کیا. اور پھر آگے چل کر ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جو اپنا عقیدہ بیان کیا، وہاں تو یوں سمجھیے کہ بس پوچھ ذلیل عمارت جو ہے وہ بالکل زمین بوس ہو گئی. یہ ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، میرے الفاظ اس سے سخت ہوتے ہیں. ملا علی قاری نے جو حضرت عائشہ صدیقہ والی جو حدیث نمبر 6029 نقل کی، اس میں جو کہا، چونکہ وقت کافی طولانی، بحث کافی طولانی ہوتی جا رہی ہے، میں یہاں پر عربی عبارت پڑھ کے صرف آگے چلوں گا کہ انہوں نے کہا کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. اس حدیث کو، اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ وفی معنی من ہوا افضل القوم من غیرہم. اس کی تشریح یہ ہے کہ جو آدمی اپنی قوم میں افضل ہوگا وہی قوم کا امام ہوگا. ایک بات تو ملا علی قاری نے یہ کی، اس کا جواب دیجیے گا. آگے ملا علی قاری نے مجدد اعظم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا وفی دلیل علی انہ افضل جمیع الصحابہ. اس حدیث کے اندر دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ کرام سے افضل تھے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَدْ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُ الْخِلَافَةِ وَلَا يَنبَغِي أَن يُجْعَلَ الْمَفْضُولُ خَلِيفَةً مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ. وہی آپ کا جو بوگس قسم کا نظریہ تھا اس کو بھی توڑ دیا انہوں نے. کہا کہ فاضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت جائز نہیں ہے. اور مخدوم عبد الواحد سیوستانی نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اپنی کتاب اصدق التصدیق فی افضلیت الصدیق کے اندر. انہوں نے، میں صرف یہاں پر عبارت پڑھوں گا، وہ ٹکر چل رہا ہے، آپ اور آپ کے حوالی دیکھ لیں. لعل ھذا التفاضل کے تحت کا ای التفاضل المنفی المشعر بالمساوات. اس بات کو یاد رکھیے گا. اور پھر آگے کہا وَأَمَّا أَهْلُ الْبَيْتِ فَهُمْ أَخَصُّ مِنْهُمْ أي من باقي الأصحاب. من باقي الأصحاب کا ولیس المراد اخصیتهم وافضلیتهم من جمیع الاصحاب، یہ نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. اور پھر آگے چل کے کہا کہ لما تقرر ان ترتب الحکم على وصف مشعر بالعلت فعدم الموازات معلل بکونہم اہل البیت وهو فضل جزئی. بات یہاں فضل جزئی کی ہے اور شیخین کریمین کو فضل کلی حاصل ہے. تو آل بیت کی جو بحث ہے وہ معلل بھی ہے، وہ فضل جزئی کے تحت. آپ کے ان تمام اعتراضات کا کلا کما ہو گیا، ذرا نہیں مکمل سوچئے گا. اور اب اگلی ویڈیو میں ہم جو آپ نے اجماع پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے نا، اس کا کلا کما کریں گے طبیعت کے ساتھ. اللہ جل مجد الکریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.